بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو ہم بنا رہے ہیں سراج ولایت سند العاملین سلطان الکاملین حضرت شیخ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرقدہ اجمیر شریف کے بارے میں۔ حضرت کی محنت، حضرت کی کارکردگی، حضرت کی کوشش، حضرت کی قربانیاں دین اسلام کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بذریعہ خواب یا غالباً آپ کو اپنے مزار پر بلایا، طلب فرمایا، وہاں حکم دیا یا بذریعہ خواب حکم دیا، یا جو بھی معاملہ رہا ہو اس معاملے میں پورا حقیقت تو پوری طرح سے ذہن میں نہیں ہے، لیکن یہ معلوم ہے سب کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی حضرت شیخ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو ہندوستان اسلام کی تبلیغ کے لیے روانہ فرمایا۔ اب یہ بتاؤ آپ، جب حضرت شیخ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اسلام کی تبلیغ کے لیے تشریف لائے، اس وقت نہ لائٹ تھی نہ پانی تھا۔ پانی تو تھا لیکن اس طرح کی پانی کی کیفیت نہیں تھی جیسے آج کل گھر گھر میں پانی آ رہا ہے۔ اس زمانے میں ندیوں میں پانی تھا یا تالابوں میں، یا کنویں بھی بہت کم ہوتے تھے۔ کنویں تو ابھی کھدنا شروع ہوئے ہیں، اس زمانے میں کنووں کی بھی بہت کم تعداد تھی، وہ کنویں بھی بہت گہرے گہرے ہوتے تھے۔ تو اس زمانے میں سڑکیں نہیں، روڈ نہیں، لائٹ نہیں، بجلی نہیں، نل نہیں، پنکھے نہیں، کولر نہیں، موٹر سائیکل نہیں، سائیکل تک نہیں۔ سائیکل بھی یہ ابھی بنی ہے، کچھ یعنی 150 سال کے عرصے میں سمجھ لو، غالباً 100 یا 150 سال کے عرصے میں۔ میں جب نجیب آباد جاتا رہتا ہوں، کئی بار گیا، تو جناب سابق پردھان جناب آفتاب صاحب انصاری وہاں پر ہیں، پردھان تھے سابق۔ شاید انہوں نے بتایا یا ان کے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے 1960 میں احمد آباد سے جب سائیکل بک کرائی گئی نجیب آباد یا نگینہ نجیب آباد، وہاں کا کوئی آدمی نے سائیکل بک کرائی ہوئی احمد آباد سے نجیب آباد یا نگینہ۔ تو جب وہ سائیکل لینے گئے، 1960 کی بات بتا رہے ہیں، تو وہ کہا کہ پولیس والے نے دیکھ کر چونک گیا۔ پولیس والے نے کہا کہ اسے چلا کے بتاؤ یہ ہے کیا۔ سائیکل کو دیکھ کر پولیس والے نے کہا کہ اسے چلاؤ یہ ہے کیا چیز۔ سائیکل کو دیکھ کر پولیس والے چونکا۔ 1960 میں تو اب اندازہ لگاؤ 800 سال پہلے جب حضرت شیخ معین الدین چشتی اجمیری تشریف لائے ہوں گے، اس وقت ہندوستان کے کلچر کی کیا کیفیت ہوگی۔ یعنی سڑکیں نہیں تھی، سڑکیں ہمارے سامنے بنی، ابھی 20 سال 25 سال پہلے سڑکیں بنی، ورنہ ابھی بھی خراب تھی سڑکیں۔ اس زمانے میں 800 سال پہلے کیا حال ہوگا، جنگل ہی جنگل، رستے خراب، اور پانی کا انتظام نہیں۔ پانی ندیوں میں ملتا یا تالابوں میں یا کنویں کے اندر۔ لائٹ کا کوئی انتظام نہیں، چراغ جلا کرتے تھے۔ چراغ تو ابھی تک جلتے تھے 40 سال پہلے قریباً غالباً۔ اس زمانے میں جب حضرت شیخ تشریف لائے ہندوستان، تو کتنی مصیبتوں کا سامنا کیا حضرت شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ سوچنے والی بات ہے، دماغ سے سوچنے والی بات ہے۔ آج ہمارے پاس ہر طرح کا عیش و آرام کا سامان ہے، یعنی کولر بھی ہے، پنکھا بھی ہے، بجلی بھی ہے، پانی بھی ہے، موبائل بھی ہے، پیسہ بھی ہے، سب کچھ موجود ہے۔ اور قریباً غالباً ہندوستان میں 30 کروڑ کی آبادی لوگ بتاتے ہیں مسلمانوں کی۔ میں کہتا ہوں 30 کروڑ کی تو نہیں ہونا چاہیے۔ اب لوگ کہیں گے تم کیسے کہہ رہے ہو 30 کروڑ نہیں؟ میں کہہ رہا ہوں صرف زیادہ سے زیادہ مانا جائے تو 10 کروڑ ہو سکتی ہے۔ لوگ کہیں یہ تو بالکل تم جھوٹ بول رہے ہو، 10 کروڑ تو نہیں، 30 کروڑ کی آبادی مسلمانوں کی۔ میں کہوں نہیں، 10 کروڑ بھی میں ثابت کروں گا اور 30 کروڑ بھی میں ثابت کروں گا، اور میں کہوں گا نہیں 10 کروڑ بھی نہیں ہو سکتی، کل 50 لاکھ ہو پائے گی۔ 50 لاکھ مسلمانوں کی آبادی ہوگی تو لوگ کہیں گے یہ تو تم اور بڑی بیوقوفی کر رہے ہو، ابھی تم 10 کروڑ کہہ رہے تو اب کہہ رہے ہو 50 لاکھ۔ تو میں کہوں گا یہ 50 لاکھ بھی میں ثابت کروں گا کہ 50 لاکھ بھی آبادی مسلمانوں کی ہو سکتی ہے، 10 کروڑ بھی، 15 کروڑ بھی، 30 کروڑ بھی۔
اب 50 لاکھ کیسے ہو سکتی ہے، 30 کروڑ کیسے ہو سکتی ہے، 10 کروڑ کیسے، 15 کروڑ کیسے؟ 30 کروڑ تو ہم جیسے لوگوں کے حساب سے جو جنرل مسلمان ہیں عام طریقے سے، جو نہ دیوبندیت میں پڑھتے، نہ بریلیت، نہ اہل حدیث، نہ موجود، ان چکروں میں جو نہیں پڑھتے، ان کے حساب سے 30 کروڑ ہے، ان کے حساب 30 کروڑ ہے جو سب کو مسلمان مانتے ہیں، دیوبندی کو بھی، بریلوی کو بھی، اہل حدیث کو بھی، موجودی کو بھی، جو کلمہ پڑھنے والوں کو مسلمان مانتا ہے جب تک کہ اس کی زبان سے کفر نہیں سنا۔ اگر کفر بن دیا تو پھر تو کافر ہے، اس کو تو کافر ماننا ہی پڑے گا۔ جیسے وسیم رضوی ہے، سلمان رضوی، ان کو تو کون مسلمان مانتا ہے، سب کافر مانتے ہیں، لیکن بلا وجہ کسی کو کافر کہنے کا حکم نہیں ہے جب تک تحقیق نہ ہو جائے۔ اب لوگ کہتے ہیں 5واں مسلک کا جو نعرہ لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں امام اعظم نے، ان کے کتاب میں ہے کہ امام اعظم نے یزید کو کافر نہیں کہا۔ تو جب یزید جیسے مردود خبیث اکبر کو کافر نہیں کہا، جس کے نام کا شخص پوری دنیا میں نہیں ملتا، یزید کے نام کا شخص پوری دنیا میں آج کہیں بھی موجود نہیں، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، تو جب یزید جیسے مردود جس کے نام کا شخص پوری دنیا میں کہیں نہیں، اللہ نے اس کا نام ہی ختم کر دیا، فنا کر دیا، جو اتنا بڑا خبیث ظالم جس نے اہل بیت اطہار پر ظلم کرائے، اس کے باوجود یہ کہتے ہیں 5ویں مسلک والے کہ یزید کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ بھائی واہ، یزید کو تم کافر نہیں کہہ سکتے، نرم گوشہ تمہارے دل میں ہے، اور ایک دم دیوبند والوں کو، ندوے والوں کو ایک دم تم بے لگام ہو کے کافر کہنا شروع کر دیتے ہو۔ مکہ شریف کے امام، کعبہ شریف کے امام کو، مدینہ نبوی کے امام کو آنکھیں بند کر کے کافر کہنا شروع کر دیتے ہو۔ بھائی ایسا کون سا ظلم کیا مکہ شریف کے امام نے، مدینہ شریف کے امام نے؟ وہ تو صحابہ کرام کو ہی مانتے ہیں، مکہ شریف کے امام، مدینہ شریف کے امام، بلکہ صحابہ کرام کی اولاد ہیں وہاں، صحابہ کرام کی اولاد ہے، سید حضرات امام حسین علیہ السلام کی اولاد وہاں موجود ہیں، اور سید حضرات کے برادران میں امامت کر رہے ہیں، جو سید حضرات امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، انہی کے برادر تو وہاں امامت کر رہے ہیں خانہ کعبہ میں، اور مسجد نبوی میں سید حضرات کی برادر امام ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی جو اولاد میں سے ہیں، انہی کے برادر امام ہے مسجد نبوی کے اندر، اس کو ہی مسلمان نہیں مان رہے 5ویں مسلک والے۔ استغفر اللہ ربی الذنب واتوب الیہ۔ تو میں کہتا ہوں 30 کروڑ تو ہم جیسے جنرل مسلمانوں کے حساب سے آبادی ہے، کہ ہم یہ فرقہ پرستی نہیں چاہتے، نہ ہم ایسے فرقہ پرستی کرتے ہیں کہ بلا وجہ کسی کو کافر کہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن مومن کا بھائی ہے۔ جب ہم خونی رشتے کے بھائی کی برائی برداشت نہیں کرتے ہیں، جو ہمارا خونی بھائی ہے اس کی ہم برائی برداشت نہیں کرتے، غیبت، تو پھر ہم ایک دینی بھائی کی، ایمانی بھائی کی کیسے برداشت کر رہے ہیں ایک دم بلا وجہ؟ قرآن میں تو اللہ نے فرمایا مومن مومن کا بھائی۔ ہاں اگر کسی کلمہ پڑھنے والے نے کوئی ایسی بات کہی ہے، پھر تو آپ اس کے بارے میں بتا سکتے ہو، وہ تو برائی میں شامل نہیں ہے۔ جیسے کوئی ایسا کام کرتا ہے جو بالکل اسلام کے خلاف ہے، پھر تو بھائی رہتا نہیں ہے، وہ تو پھر دین اسلام سے نکل جاتا ہے۔ جو اسلام کے خلاف کوئی کام کرے بالکل، یا اسلام سے بغاوت کرے، پھر تو مسلمان ہی نہیں ہے، تو پھر تو اس کی برائی میں ہے نہیں، وہ تو بتانا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن بلا وجہ کسی کے اوپر تہمتیں لگانا، الزام لگانا کہ وہ ایسا کرتے ہیں، وہ ویسا کرتے ہیں، رسی کا سانپ بنانا، بات کا بتنگڑ بنانا، رائی کا پہاڑ بنا کر مسلمانوں کو کافر کہنا اور کافر کہلوانا، کافر کہنا بھی کافر کہلوانا بھی۔ اب 15 کروڑ کہیں گے کہ لوگ صاحب 15 کروڑ کس حساب سے ہیں؟ تو 15 کروڑ اس حساب سے کہ اگر میں کہوں گا دیوبند والے اگر بریلی والوں کو مسلمان نہیں مانتے، ویسے تو مسلمان مانتے، اگر نہیں مانتے تو ان کی آبادی 15 کروڑ ہے ہندوستان میں، قریب کم بیش 15 کروڑ کی کم بیش آس پاس۔ اور کوئی کہے گا 10 کروڑ کیسے ثابت کرو گے؟ میں کہوں 10 کروڑ اس حساب سے اگر بریلیوں کی تعداد دیکھی جائے تو 10 کروڑ ہے، تو وہ دیوبند والوں کو مسلمان نہیں مانتے، اہل حدیث کو نہیں مانتے، تو پھر اس حساب سے ہندوستان کی آبادی 10 کروڑ ہے۔ اب کوئی کہے گا صاحب 50 لاکھ کیسے ہوئی؟ تو میں کہوں گا 50 لاکھ اس حساب سے کہ اہل حدیث دیوبند والوں کو مسلمان نہیں مانتا، اس کے حساب سے دیوبندی مسلمان نہیں ہے، نہ بریلوی ہے، کیونکہ وہ جو تقلید کرتا ہے، چاروں اماموں کو مانتا ہے، اولیاء اللہ کو مانتا ہے، ان کی کشف و کرامات کو مانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو مانتا ہے، چاروں اماموں کو مانتا ہے، اور چاروں سلسلے مانتا، قادری، چشتی، سرمدی، نقشبندی اور مجددی، وارثی، یہ بھی سلسلے ہیں، مداری، لیکن وہ جو ان سلسلوں کو مانے تو وہ اہل حدیث کے حدیث مسلمان نہیں ہے۔ تو اس حساب سے اہل حدیث کے حساب سے 50 لاکھ کی آبادی ہندوستان میں دیکھا جائے تو اہل حدیث کی کل تعداد 50 لاکھ ہوگی کم بیش، 50 لاکھ سے زیادہ نہیں ہوگی، 50 لاکھ سے زیادہ ہوگی تھوڑی بہت آس پاس، یعنی کم بیش میں نے کہا۔ تو اس حساب سے ان کا 50 لاکھ ہندوستان کی آبادی ہو سکتی ہے، اس حساب سے 10 کروڑ، اس حساب سے 15 کروڑ، ہم لوگوں کے حساب سے 30 کروڑ کی آبادی، اور اجمیر شریف کے مجاوروں کے حساب سے بھی 30 کروڑ کی آبادی۔ دیکھو اجمیر شریف کے مجاور جو بھی ہیں وہ ان کا عمل ہے۔ اب آپ کہو کہ صاحب وہ شیعہ ہیں، بھائی ایسے سب کو تم شیعہ بنا دو گے، رافضی بنا دو گے، تفضیلی بنا دو گے تم،
اور جو چاہو بنا دو گے تو پھر کون مسلمان رہے گا؟ ارے بھائی نبھانا پڑے گا۔ اجمیر شریف کے مجاور الحمدللہ اللہ کے رسول کو آخری نبی مانتے ہیں۔ میں تو ابھی گیا ہوں، ابھی 10 دن پہلے کی بات ہے، یہ اگلے جمعہ، اس جمعے سے پہلے والا جو اگلا جمعہ تھا، یعنی لگ بھگ رمضان شریف کے 8 میں یا 9 تاریخ کو شوال کی غالباً جو جمعہ پڑھا ہے، 9 یا 10 کو جو جمعہ پڑھا، 9 کو پڑھا تھا غالباً، 9 تاریخ کو غالباً یا 8 تاریخ کو، وہ جمعہ میں نہیں پڑھا۔ تو الحمدللہ باقاعدہ حضرت ابوبکر صدیق کا نام آتا، ہم نے خود سنا حضرت عمر کا، حضرت عثمان، حضرت علی کا نام آتا، سلسلے وار جس طرح سے ہم مانتے ہیں وہاں شاہجہانی مسجد کا امام خطبہ پڑھ رہا تھا اسی طرح سے۔ بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابوبکر صدیق واشدہم فی امر اللہ عمر رضی اللہ عنہ، اسی طرح سے خطبہ پڑھا جاتا ہے جیسے آپ کے کوٹہ میں، جے پور میں پڑھا جاتا ہے۔ اجمیر شریف کی تینوں مسجدوں میں، شاہجہانی میں بھی، اکبری میں بھی، اور جو غریب نواز اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے متصل مسجد صندلی ہے اس میں بھی اسی انداز میں خطبہ ہوتا ہے۔ پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ سب شیعہ ہیں ایسے؟ ہاں شیعہ ہوں گے، ہم بھی مانتے شیعہ ہیں، لیکن آپ کے معاملات میں تو کوئی دخل اندازی نہیں کرتے نا۔ امام تو اہل سنت والجماعت کی رکھیں، یہ ان کی شرافت، مجاوروں کی شرافت یہ بھی تو دیکھو کہ وہ یہ سمجھتے ہیں ان کا وسیع قلبی ہے کہ یہاں پر ہندوستان میں اکثر اہل سنت آتے ہیں جو صحابہ کرام کوئی مانتے ہیں، اہل بیت اطہار کوئی مانتے ہیں، تو چلو ان کے حساب سے امام رکھ لیا جائے، ورنہ وہاں تو ان کی حکومت ہے، چاہتے اپنا امام رکھ دیتے تینوں مسجد، آپ کیا کر لیتے؟ پرشاسن وہاں ان کا ہے، حکومت میں ان کی چلتی ہے، پرشاسن میں ان کی چلتی ہے، قریب 5000 یا 7000 کے آس پاس مجاور ہے۔ اگر وہ اپنے تینوں جگہ مسجد میں امام رکھ لیتے تم کیا کر لیتے؟ کب تو لڑائی کرتے تھے، نہیں مقابلہ کر سکتے تھے ان سے۔ لیکن ان کی شرافت بھی تو دیکھو کہ آپ لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے انہوں نے تینوں مسجد امام سنی رکھا ہے، لیکن آپ پھر بھی ان کی شرافت کو نہیں دیکھتے ہو، ان کے خلاف بکواسیں کرنے لگتے ہو، الٹی سیدھی۔ ارے بھائی اگر وہ صحابہ کرام کو نہیں مانتے تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑو نا۔ اہل بیت کو تو مانتے ہیں، اللہ رسول کو تو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، اہل بیت اطہار کو مانتے ہیں، تو آپ جب ایک دم کافر کیسے بنانا شروع کر دیتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تکفروا احدا من اہل القبلہ، اہل قبلہ میں سے کسی کو کافر نہ کہو۔ کافر جب آپ یزید کو کافر نہیں کہہ رہے، پھر آپ اگر شیعان علی ہیں، مجاورین اجمیر شریف ہیں، مجاورین خدام خواجہ ہیں، آپ ان کو کیسے کافر کہہ رہے ہیں جب آپ یزید کو کافر نہیں کہتے؟ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یزید کو کافر نہیں کہا جائے گا، احکام شریعت آپ پڑھیے تو آپ ایک دم زبان کھولنے لگ جاتے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب میں نے سنا قطب اجمیر مفکر اسلام حضرت سید سرور چشتی صاحب نے ساتھ میں نے ان کی ویڈیو سنی ہے، انہوں نے ساتھ کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس انداز میں کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ پھر آپ کیسے کہہ رہے ہو سب کے سب ایسے ہی ہیں؟ ارے ہاں ہم مانتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑو نا۔ اب زیادہ آپ پیچھا کرو گے تو پھر اور گستاخیاں کریں گے، آپ ان سے زیادہ منہ نہ لگو، ان کو ان کے حال پہ رہنے دو۔ آپ کا جب وہ اتنا خیال رکھتے ہیں تینوں مسجدوں میں جب آپ کے اہل سنت امام رکھے ہیں، تو کیوں آپ پھر ان کے خلاف بغاوت نہیں کرتے کہ مجاور ایسے؟ الحمدللہ میں بھی مجاوروں کو پیسہ دیتا ہوں، میں بھی نذرانہ دیتا ہوں۔ ابھی ہم اجمیر شریف گئے تھے تو میں نے بھی لیا تھا، غالباً میں نے بھی لیا تھا، میں نے بھی اس میں پیسے ملائے تھے، شاید میرے دھیان میں نہیں ملائے تھے، اور میں دیتا ہوں۔ اس بات بھی شاید میں دیے ہوں گے، دھیان نہیں آ رہا میرا، ایک تو دماغ میں وہ ہر وقت بات یاد نہیں رہتی ہے، لیکن میں دیتا ہوں اجمیر شریف کے مجاوروں کو پیسہ۔ ہاں میں نے دیے تھے، مجھے اب یاد آ گیا میں نے پیسے دیے تھے، کیونکہ وہاں کے جو خادم حضرت مولانا سید حسن میاں صاحب، میں نے ان کو بلایا تو انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو بھیجا، تو ان کو نذرانہ میں نے دلوایا بھی، میں نے خود دیا۔ ارے بھائی جب اتنا بڑا کام حضرت شیخ محی الدین چشتی اجمیری نے فرمایا، پورے ہندوستان میں اسلام پھیلایا، اور بھی اولیاء اللہ نے پھیلایا، جیسے شیخ بدی الدین قطب المدار مکن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے لکھا 1400 چلے فرمایا، کتنا بڑا احسان ہے حضرت شیخ بدی الدین قطب المدار مکن پوری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو اگر وہاں کے مجاوروں کو، اجمیر کے مجاوروں کو آپ 500 یا 1000 دے رہے تو اس میں آپ کا کیا بگڑ رہا ہے؟ آپ سے، آپ کی جیب سے وہ پیسہ نہیں نکال رہے ہیں۔ میں خود گیا ہوں، کبھی میری جیب سے پیسہ نہیں نکالا، انہوں نے چھینا نہیں اس طرح سے، ایسا میرے ساتھ میں کبھی نہیں کیا کہ میری پیکٹ سے پیسہ نکال لیا مجاوروں نے، ایسا بدنام کرتے ہیں۔ ارے بھائی ان کا حق ہے، جیسے آپ کے مقرر 50,000 لیتا ہے تقریر کا، 40,000 30,000، ایسا تو وہ نہیں کر رہے نا، اس طرح ایسا تو نہیں کر رہے، اس طرح سے تو قوم کو نہیں لوٹ رہے نا، جیسے کہ یہ مقرر لوٹ رہے ہیں، کوئی 50,000 کوئی 40,000 کوئی 30,000، جبکہ فاضل بریلوی نے لکھا ہے کہ تقریر کا پیسہ طے کرنا حرام ہے۔ جب یہ طے کر کے حرام کھا رہے ہیں، اپنے کپڑے بنا رہے ہیں اپنے بچوں کے، تو ان کی نماز کہاں سے ہو جائے گی؟ اور فاضل بریلوی تو اتنا لکھا طے نبی کرتا ہو تو اس کو پیشہ بنانا، دھندا بنانا بھی حرام ہے۔ حضرت مفتی فاروق صاحب کا تو فتویٰ ہے کہ اگر کسی نے پیسہ طے کر کے زیادہ لے لیا تو اس کو واپس کرنا چاہیے، یہ قوم کا مال غصب کرتا ہے، اگر ناجائز طریقے سے اس نے لیا، غصب کرتا، غاصب ہے۔
مقرر، تو آج کے مقرر کتنے غاصب ہیں؟ 90%، 95% اکثر طے کر رہے ہیں. تو یہ اپنی کمی نہیں دیکھتے. بھائی مجاور ایسا مانگتے نہیں مانگتے، اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ بھائی نذرانہ، بھائی خواجہ صاحب کے نام کا نذرانہ تو آپ کو دینا چاہیے 500,000 کے. اتنا بڑا حضرت نے کام کیا خواجہ غنی اجمیری نے، تو یہ ان کے خدام خدمت کرتے رہتے ہیں، ان کا بھی حق ہوتا ہے. تو آپ کو 500,000 روپے دینے میں کیا جا رہا ہے؟ کون سے آپ کے پاس کمی آ جائے گی صاحب 1,500 روپے دینے میں؟ آپ نے اگر ان کو 1,000 دیے تو اللہ تعالیٰ آپ کو 10,000 عطا فرما دے گا، 20,000 عطا فرما دے گا کسی بھی ذریعے سے. ہے آپ تو بس مجاوروں کی کھٹیاں کھڑی کرنے لگ جاتے ہو. یہ ان کا حق ہے، نذرانہ دینا چاہیے. حضرت سید بندہ نواز یسوع دراز رحمۃ اللہ نے کیا لکھا ہے اس بارے میں؟ پڑھو آپ ان کے ملفوظات. تو اگر ہم نے ان کو 1,000 دیا اس سوچ کے کہ خواجہ صاحب کے خادم ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو 1,000 آپ دو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو 10,000 دلا دے گا کسی کے ذریعے سے، یا 20,000 یا 50,000. اور یہ عظمت کے ساتھ، عظمت دل میں رکھو. حضرت شیخ محی الدین چشتی نے اتنا بڑا کام کیا، اسلام پھیلایا، تبلیغ فرمائی ہے، ان کے خادم ہیں، مجاور ہیں. ان کا بھی حق ہوتا ہے. ان کی یہ خدمت کر رہے ہیں، رات دن خدمت کر رہے ہیں، وہاں کا پورا خیال رکھتے ہیں، صاف صفائی کا خیال. کتنے کرمچاری ہیں دیکھو آپ، کتنے کرمچاری رات دن خدمت میں لگے ہیں، رات دن دیکھ ریکھ میں لگے ہیں. تو ان کا حق ہوتا ہے 1,500 روپے دینا چاہیے. 1,500 آپ دیں گے تو ان کو بھی خوشی ہوگی، اور آپ کی کوئی کمی آپ کے پیسے میں نہیں آ سکتی اس طرح سے. لیکن وہ ایسے جیب میں ہاتھ ڈال کے نہیں لیتے، ایسے لوگ بدنام کرتے ہیں. ہم سے کبھی جیب میں ہاتھ ڈال کے انہوں نے نہیں نکالے، نہ پیچھے سے نکالے. کبھی کوئی نے کیا ہو تو وہ جانے، ایسا کبھی ہمارے سامنے ساتھ میں نہیں ہوا، نہ ہمارے ساتھیوں کے ساتھ میں کبھی ایسا ہوا. بلا وجہ بدنام کرتے ہیں کہ صاحب وہ مجاور ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سبوں کے دلوں میں اولیاء کرام کی عظمت پیدا فرمائے، اور حضرت شیخ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ سمجھ توفیق دے. میرا تو یہ کہنا ہے کہ ہندوستان کے اندر دارالعلوم غریب نواز بنایا جائے، اور اجمیر شریف کے مجاوروں کو بلا کر اس دارالعلوم کا افتتاح کروایا جائے. ان کے نام سے بڑے بڑے دارالعلوم یونیورسٹیاں بنائیں، اور مسجدوں کے نام ان کے نام پر رکھیں. کوٹا میں ہے کوئی مسجد اس طرح کی غریب نواز کے نام پر؟ یہ دیکھو کوٹا والوں کو سوچنے والی بات ہے، جے پور والوں کو، بوندی والوں کو، کہ دارالعلوم غریب نواز، دارالعلوم مسجد غریب نواز کے نام سے آپ کیوں نہیں نام نہیں رکھتے؟ آپ کے پیروں کے نام پر مسجدوں کے نام مل جائیں گے. یہ سوچنے والی بات ہے. اللہ تعالی ہم سبوں کے دلوں میں عظمت غریب نواز پیدا فرمائے، عظمت اولیاء اللہ پیدا فرمائے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. اللہ کے رسول کی ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.